جب بندہ نکاح کرتا ہے صحیح طریقے پر، جب وہ شادی اور نکاح کرتا ہے تو گویا اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، اس نے آدھے دین کو مکمل کر لیا۔ اب آدھے دین کے بارے میں اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اصل میں دین جو کامل ہوتا ہے، دو چیزیں ہیں انسان کے بدن میں، اگر انسان ان دو چیزوں پر قابو پا لے اور ان کا خیال کر لے تو اس کا دین کامل اور مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس کا پیٹ ہے اور ایک اس کی شرمگاہ ہے، کہ ان دونوں کی حفاظت کرنا ہے حرام سے۔ اگر بندہ ان دونوں کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے تو اس کا دین کامل اور مکمل ہو جاتا ہے۔ تو نکاح کے اندر شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے کہ اگر حلال اور صحیح طریقے پر بندے نے نکاح کیا تو اس نے اپنے اس عضو کو، شرمگاہ کو گناہوں میں اور حرام کاموں میں پڑنے سے بچا لیا، تو گویا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا۔ اب مسئلہ صرف پیٹ کا رہا کہ اب اپنے پیٹ کو حلال اور پاکیزہ کھانوں سے ہی بھرے، حرام اور ناجائز اور بیکار چیزوں سے بچائے۔ بس آدھے دین کی فکر کرنے کی اب ضرورت ہے۔ جس کا صحیح طریقے پر نکاح ہو گیا، اس کو پاک دامنی، عفت حاصل ہو گئی، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو گئی۔ اب صرف پیٹ کا مسئلہ باقی رہا۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ صحیح طریقے پر شادی اور نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ایک فائدہ یہ ہے نکاح کا۔ اور فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے، یہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے اندر ہی سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس کی تفصیل گزشتہ بیانوں میں آ چکی۔ اور پھر لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم سے ہی تمہارا جوڑا یعنی عورت اور بیوی کو اللہ نے پیدا کیا۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو نکاح ہو جانے کے بعد بندے کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی بہت بڑی دولت ہے۔ آدمی کے پاس دنیا کا سارا مال ہو، سارے اسباب ہوں، ساری چیزیں ہوں، شاندار مکان ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، مال ہو، لیکن دل کا سکون نہ ہو تو بیکار ہے۔ تو نکاح کرنے سے بیوی کے ذریعے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تم کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان اس نکاح کے ذریعے آپس میں الفت اور محبت کو پیدا کر دیا۔ دونوں میں ایک دوسرے سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ ایک جان دو قالب بن جاتے ہیں، ایک دوسرے پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ نکاح کا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ نکاح کا ایک بہت بڑا مقصد فرمایا کہ نکاح کے ذریعے صرف خواہش پورا کرنا نہیں ہے، خواہش تو پورا ہوگی، حلال طریقے پر ہوگی، جائز طریقے پر ہوگی، لیکن بڑا فائدہ اور بڑا مقصد نسل انسانی کی پیدائش ہے، اولاد کو طلب کرنا ہے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ نکاح کا بہت بڑا مقصد طلب اولاد ہے، اولاد کو طلب کرنا جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا ہے، اب اس کو طلب کرو، اس کو تلاش کرو۔ یہ نکاح کا بہت بڑا مقصد ہے۔ اسی لیے اس معاملے میں بہت سے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں کہ نکاح کا ایک بڑا مقصد طلب اولاد ہے اور نسل انسانی کو بڑھانا ہے۔ آج کل چونکہ مغربی کلچر، یہودیوں کا طریقہ اور یورپ کا طریقہ اور کلچر ہمارے اندر آتا جا رہا ہے، تو آج کل کے نوجوان وہ کہتے ہیں ابھی تو انجوائے کرو، لائف انجوائے کرو، بعد میں پھر جو ہے اولاد کو سوچیں گے۔ جسے یہ لکھا کر لایا کہ جب چاہے گا جب اولاد ہو جائے گی، کہ ابھی 2 سال نہیں، ہم
2 سال تک اولاد کو طلب نہیں کریں گے، اس کے لیے الٹے سیدھے راستے اختیار کرتے ہیں۔ اور میرے رب نے فیصلہ کیا تھا کہ شروع کے 2-3 سال میں تجھے اولاد ہوگی، اس کے بعد نہیں ہوگی۔ اب 2-3 سال تک تو مزے اڑاتے رہے اور انجوائے کرتے رہے، اب بعد میں اب پریشان اولادی نہیں ہو رہی ہے۔ اب دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا، رپورٹ نارمل آئے گی لیکن اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ شروع کے سالوں میں اولاد دینے والا ہوں، اور وہ انجوائے میں گزر گئے کہ ہم بعد میں اولاد پیدا کریں گے، جسے مطلب کہ خود کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جملے بولتے ہیں، ابھی نہیں کریں گے، بعد میں پیدا کریں گے۔ تو پیدا کرنے والا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب وقت نکل جائے اور اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ دیکھو خواہ مخواہ کسی کو عذر ہے، کوئی پریشانی ہے کہ بھئی آپریشن ہوا ہے اور اولاد ابھی ہوئی ہے، اس کے لیے عارضی طور پر کوئی راستہ اختیار کرنا کہ فی الحال حمل نہ ٹھہرے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ کوئی پرابلم ہے، کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، یا ابھی آپریشن ہوا ہے اور ابھی اولاد ہوئی ہے اور ابھی فوراً جو ہے حمل ٹھہر جائے گا، پریشانی ہوگی، وہ مسئلہ، وہ کنڈیشن الگ ہے۔ لیکن انجوائے کر رہے ہیں تو اللہ کرے گا آپ انجوائے کرو زندگی بھر، اب زندگی بھر آرام سے انجوائے کرتے رہو۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نکاح کا بہت بڑا مقصد نسل انسانی کو طلب کرنا ہے، اولاد کو طلب کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک اور بہت سے لوگوں کا ذہن فاسد ہوتا ہے کہ اولاد زیادہ ہو جائے گی تو کہاں سے کھلاؤں گا اور کہاں سے کماؤں گا، جسے کہ خود کا کھانا اور کمانا اپنے ہاتھ میں ہے، کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں، روزی دینا اللہ کے ہاتھ میں، اور جو بندہ آتا ہے اپنی روزی خود لے کر آتا ہے۔ اس لیے اولاد پیدا ہوگی تو اپنی روزی خود وہ لکھا کر لائے گی۔ 4 چیزیں پہلے سے لکھ دی جاتی ہیں، اس میں رزق بھی ہے۔ بہرحال تو اس لیے پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اولاد نہیں ہوتی۔ تو بڑا مقصد نکاح کا نسل انسانی کو طلب کرنا اور بڑھانا ہے، اس کی افزائش ہے۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تزوجوا الولود الودود، کہ زیادہ بچے دینے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کرو۔ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ میں اس کے ذریعے تم پر کل قیامت میں زیادہ، یعنی میری امت زیادہ ہوگی تو میں دوسروں پر فخر کروں گا، دوسری امتوں پر مجھے فخر ہوگا کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہوگی۔ خیر، تو اس سے پتہ چلا کہ نکاح کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے۔ اس لیے اس کے اندر جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بعد میں اولاد پیدا کریں گے، ہم تھوڑی پیدا کرنے والے ہیں، وہ تو اللہ اولاد دینے والا ہے، بندہ کوشش کرنے والا ہے۔ بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں کہ نکاح کے لیے کس طریقے سے لڑکی کا انتخاب کیا جائے۔ یہ تو کچھ فوائد سے، اچھا ایک آیت یاد آ رہی ہے، وہ بھی سن لیں۔ فرمایا نکاح کا بہت بڑا مقصد، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورت کا آپس میں رشتہ کیا ہے، آپس میں ان دونوں کا جوڑ کیا ہے، ان کی مثال کیا ہے، قرآن نے ایک جملے میں سمجھا دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس اور تم عورتوں کی لباس ہو، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور اے مردو تم اپنی عورتوں کا لباس ہو۔ لباس کہا، اس کے اندر بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جس طرح لباس ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب بنتا ہے، ہم لباس پہنتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، ایسے ہی مرد عورت ایک دوسرے کے لیے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے۔ جس طرح لباس سکون کا سبب بنتا ہے، بندہ لباس پہننے کے بعد اس کو سکون ملتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے سکون ملتا ہے۔ اس لیے کہا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ دوسری بات کہ مرد عورت آپس میں رہتے ہیں، آپس میں معانقہ کرنا، آپس میں ساتھ میں رہنا، یہ ان کے لیے جائز ہوتا ہے۔ تو جس طرح لباس ایک دوسرے سے چپکا ہوا ہوتا ہے، تب تمہیں ایک دوسرے کے بالکل جو ہے ساتھ میں رہنا تمہارے لیے اب جائز، لباس بالکل بدن سے چپکا ہوا ہوتا ہے۔ تیسری وجہ لباس کیوں کہا گیا، جس طرح لباس جو ہے وہ آڑ بن جاتا ہے، بہت سی چیزوں سے روکنے والا بن جاتا ہے،
تو ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے آڑ بن جائیں گے گناہوں سے، غلط کاموں سے آڑ بن جائیں گے۔ لباس بہت ساری چیزوں سے بچانے والا بن جاتا ہے، تو ٹھیک اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ اور آڑ بن جائیں گے۔ ایک لباس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لباس پہننے کے بعد بندے کے عیب چھپ جاتے ہیں، بدن میں کہاں عیب ہے، کہاں نقص ہے، کہاں زخم ہے، کہاں نشان ہے، لباس پہننے کے بعد وہ چھپ جاتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کہا گیا کہ بیوی شوہر کے لیے لباس اور شوہر بیوی کے لیے لباس، مطلب ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے والے بن جاؤ۔ جس طرح لباس عیبوں کو چھپا لیتا ہے، تو اے بیوی تو اپنے شوہر کے عیب کو چھپانے والی بن جا۔ اگر اس کے اندر کچھ عیب ہے تو دوسری خوبیاں بھی ہیں، ان خوبیوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ زندگی گزار۔ اور اے شوہروں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، لہذا ان کے اندر کوئی عیب ہے تو تم لباس بن جاؤ، عیبوں کو چھپانے والے بن جاؤ، پردہ ڈالنے والے بن جاؤ۔ اور اسی طریقے سے لباس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ لباس سے خوبصورتی اور زیب و زینت حاصل ہوتی ہے۔ لباس سے خوبصورتی اور زیب و زینت حاصل ہوتی ہے کہ بدصورت انسان بھی اگر ہو لیکن شاندار اور اچھا لباس پہن لیا، وہ بھی اچھا نظر آتا ہے، وہ بھی خوبصورت نظر آنے لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کہا کہ مرد عورت کے لیے لباس اور عورت مرد کے لیے لباس، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا باعث ہو، ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت کا باعث ہو۔ اب تیرا بننا سنورنا تیرے شوہر کے لیے ہوگا اور مرد کا بھی بننا سنورنا اپنی بیوی کے لیے ہوگا، دونوں ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا باعث اور زیب و زینت کا سبب بن جائیں گے، اس لیے لباس کہا۔ لباس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لباس انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کے بدن سے بالکل چپکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اے بیویوں، تم اپنے شوہروں کے لیے لباس بن جاؤ۔ جس طرح لباس بدن سے چپکا ہوا ہوتا ہے، اس کے بیچ میں کوئی اور نہیں آتا، ڈائریکٹ وہ بدن پر چپکا ہوا ہوتا ہے، بیچ میں کوئی اور نہیں آتا۔ تو اے بیویوں، اب تمہارا شوہر تمہارے لیے سب کچھ ہے، اب تمہارے اور اس کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں آنا چاہیے۔ اور اے شوہروں، تمہاری بیویاں اب تمہارے لیے سب کچھ ہیں، تمہارے اور اس کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں آنا چاہیے، ورنہ زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، خاندان تباہ ہو جائیں گے، رشتے ناطے بکھر جائیں گے اور فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ اس لیے کہا کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ اور آج کا ماحول، آج حلال پسند نہیں آ رہا، آج حلال پسند نہیں آ رہا، آج حرام کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ حلال آج ہمیں راس نہیں آ رہا کہ حلال پاکیزہ بیوی، پاک دامن بیوی جو حلال طریقے پر، اسلامی طریقے پر ہمارے گھر میں ہے، اس کو چھوڑ کر گندی بازاری عورتیں فیس بک پر، ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر اور پتہ نہیں کہاں کہاں آن لائن ان سے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ ان کا آن لائن آنا ہی ان کی بے شرم ہونے کی علامت ہے، بے حیا ہونے کی علامت ہے، اور کیا کہتے ہیں، پاک دامن نہ ہونے کی علامت ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے 10 جگہ 10 لوگوں سے تعلق قائم کیا ہوگا۔ تو آج کا نوجوان حلال بیوی گھر میں ہے، اس کو چھوڑ کر ناجائز اور حرام کی طرف منہ مار رہا ہے، حلال راس نہیں آ رہا۔ اس لیے پھر اللہ زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، اللہ لائف کو جو ہے برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہت پاکیزہ، شاندار، حلال طریقے سے میاں بیوی والی زندگی اور لائف گزارنے کا بہترین کیا کہتے ہیں راستہ اور طریقہ دیا ہے۔ ہم حلال کو اختیار کریں، صحیح طریقے پر نکاح کریں۔ اب نکاح کے لیے کیسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تنكح المرأة لأربع لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور پر دنیا میں 4 عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 باتوں میں سے کسی ایک وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کہ عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، لجمالہا خوبصورتی کی وجہ سے، او لمالہا یا عورت کے مالدار اور اس کے مال کی وجہ سے، او لنسبہا اس کے اعلیٰ اور بڑے خاندان والا ہونے کی وجہ سے کہ میں وہاں رشتہ کر لوں گا، اس کا خاندان بڑا ہے تو میں بھی بڑا بن جاؤں گا، ولدینہا اور نمبر 4 دینداری کی وجہ سے، نمبر 4 دینداری کی وجہ سے۔ پہلا ہے کہ جمال خوبصورتی کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ عورت کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے نکاح کرنا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ عیسائی عورتوں میں خوبصورتی دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ تو جب نکاح کرتے وقت خوبصورتی کو دیکھا گیا تو پہلے سے ہی بنیاد عیسائیت کی ڈالی ہے، راستہ عیسائیت کا اختیار کیا ہے، اولاد جو پیدا ہوگی وہ عیسائیت کے راستے پہ چلے گی۔ اللہ معاف فرمائے، بنیاد ہی جب غلط ڈالی جا رہی ہے، لڑکی دیکھنے میں جو بعد میں اپنے بچوں کی ماں بننے والی ہے اس کو دیکھنے میں جب عیسائیوں کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، خوبصورتی کو دیکھا جا رہا ہے تو بنیاد ہی غلط ہے۔ عیسائیوں کا طریقہ اپنایا، بعد میں جنید بغدادی کیسے پیدا ہوگا؟ عیسائیوں کا غلط طریقہ اپنایا تو بنیاد جب غلط پڑی تو اولاد بھی اسی راستے پر چلے گی، عیسائیت کا راستہ اختیار کرے گی۔ دوسرا طریقہ ہے مال کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے کہ لڑکی مالدار گھرانے کی ہے، مال مل جائے گا اور عزت ہو جائے گی اور فلاں ہو جائے گا، تو مال کی بنیاد پر رشتہ کرنا اور نکاح کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہاں پر بھی جب بنیاد غلط، مال کو دیکھ کر نکاح کیا گیا، بنیاد غلط ہے، یہودیت کی بنیاد جب پڑے گی تو بعد میں پیدا ہونے والی اولاد بھی یہودیوں کے راستے پہ چلنے والی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی امید کم ہے۔ اس لیے نہ مال کی بنیاد پر رشتہ کیا جاوے، نہ جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر کیا جائے۔ تیسرا طریقہ ہے وَلِنَسَبِهَا، نسب اور اعلیٰ خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ ہندوؤں اور غیر مسلموں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ آپ نے اخبار میں نہیں دیکھا، بڑے بڑے اشتہار وہ لوگ دیتے ہیں کہ رشتہ جو یہ چھے لگن ماتے، پھر بڑا بڑا خاندان کے فلاں خاندان کا بہت شاندار جو ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے لیے ایسا لڑکا چاہیے، تو وہ بڑے بڑے خاندان اپنے گناتے ہیں، ہم یوں ہیں، ہم برہمن ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ تو نسب کی بنیاد پر نسب کو دیکھنا لڑکی میں اور نسب کی بنیاد پر نکاح کرنا یہ غیروں، مشرکوں اور کافروں کا طریقہ ہے۔ اگر اس بنیاد پر نکاح کیا جائے گا تو غیروں کے اثرات آئیں گے، کافروں والے اثرات آئیں گے، اولاد آگے چل کر دیندار بننا یہ مشکل ہے۔ چوتھا ہے وَلِدِينِهَا، کہ رشتہ کیا جاتا ہے دینداری کی بنیاد پر، یہ نبوی طریقہ ہے، یہ قرآن و سنت کا فرمان ہے، یہ نبی کا حکم ہے۔ لہذا اگر دینداری کی بنیاد پر رشتہ کیا جائے گا اور نکاح کیا جائے گا تو بنیاد قرآن و سنت پر پڑے گی، نبی کے طریقے پر جب بنیاد پڑ رہی ہے تو آگے چل کر جب اولاد پیدا ہوگی وہ انشاءاللہ نبی کے طریقے پر اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والی بنے گی۔ اس لیے 4 چیزوں میں سے دینداری کو اختیار کیا جاوے، دینداری کو دیکھا جاوے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں، اس کی مثالیں اللہ والوں میں اور اکابرین میں موجود ہیں۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے سردار ہیں، سید التابعین ان کو کہا جاتا ہے، یعنی جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا ہو اور صحابہ سے ملاقات کی ہو ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے امام، بہت بڑے اللہ والے اور تابعین کے سرداروں میں ہیں، چوٹی کے اعلیٰ درجے کے تابعین میں شمار ہے۔ بڑے بڑے تابعین کا جب نام آئے گا
تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ان میں سر فہرست نام آئے گا. اتنا بڑا آدمی, ان کی بچی, ان کی لڑکی بڑی خوبصورت, حافظہ, عالمہ اور دین کے بڑے بڑے مسائل کی جاننے والی, حدیثوں کی حافظہ تھی. ان کے گھر پر رشتہ جو ہے اس زمانے کے گورنر اور حاکم بادشاہ عبد الملک بن مروان نے بھی رشتہ دیا اپنے بیٹے ولید کے لیے. یعنی بادشاہوں کے رشتے آ رہے ہیں. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کے لیے بادشاہوں کے رشتے آ رہے ہیں. لیکن چونکہ اللہ والے تھے اور بڑے نیک آدمی تھے, بڑے محدث تھے, اور زندگی پڑھنے پڑھانے میں, حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں زندگی ایسی گزاری تھی کہ ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ مسجد اور گھر کے علاوہ 40 سال تک ان کو کہیں اور جگہ بازاروں میں گھومتے یا کہیں اور جاتے نہیں دیکھا گیا. گھر اور مسجد, گھر اور مسجد, یعنی 40 سال تک کی زندگی ایسی گزر رہی ہے. ایسا اللہ کا ولی, یعنی علم بھی ہے اور تفقہ ہے, دین کی سمجھ بھی ہے, اور تابعین کے سردار ہیں, اور بادشاہ کی طرف سے رشتہ آیا, شہزادے کا رشتہ آیا. ولید بن عبد الملک کا رشتہ عبد الملک بن مروان نے خود بھیجا, لیکن انکار کر دیا کیونکہ دینداری نہیں تھی. بادشاہ تھا, خزانہ اس کے پاس ہے, سب کچھ ہے, حکومت ہے, سارے عیش و عشرت کے سامان موجود ہیں, لیکن حضرت نے دیکھا کہ دینداری نہیں ہے, انکار کر دیا. حالات آئے انکار کرنے پر کہ بادشاہ کا رشتہ ٹھکرا دیا. یہ معمولی بات نہیں تھی. آپ کو ستایا گیا, 100 کوڑے لگوائے. اتنے بڑے امام کو اور اتنے بڑے آدمی کو یعنی 100 کوڑے مارے گئے, اور سردی کے موسم میں کپڑے اتوار کر جو ہے اس طریقے سے سردی میں یعنی باہر رکھا گیا. سب جھیل گئے, سب کچھ برداشت کیا, لیکن کہا کہ نہیں, رشتہ نہیں کروں گا. ان کے شاگرد ہیں ابن ابی وداع رحمۃ اللہ علیہ, یہ کہتے ہیں کہ حضرت کے یہاں میں پڑھنے جایا کرتا تھا, لیکن کچھ دن میں پڑھنے نہیں گیا. میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, تو اس کے کفن دفن کے انتظام میں اور ٹینشن میں کچھ روز میں پڑھنے نہیں گیا. کچھ دن کے بعد جب ایک دن پڑھنے کے لیے حضرت کی خدمت میں پہنچا تو حضرت نے پوچھا کہ ابن ابی وداع تم کہاں تھے؟ چند دن سے دیکھ رہا ہوں تم آ نہیں رہے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضرت بیوی کا اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا, اسی کے لیے سارا ٹینشن تھا, اس لیے میں نہیں آ پایا. کہا ہمیں بتاتے, ہم بھی آتے, جنازے میں شرکت کرتے. کہا حضرت آپ مشغول آدمی ہیں, بڑے آدمی ہیں, لہذا میری یہ ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کو اطلاع دوں. کہا اچھا دوسرا انتظام ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے یہاں مسئلہ ہو تو ابھی بولے جمعہ 8 دن نہیں ہوا اور شادی کی بات ہو رہی ہے. غیروں کے ساتھ رہتے, معاف فرمائیں, غیروں کے ساتھ رہتے ہوئے غیروں کا کلچر, غیروں کی تہذیب ہم میں کوٹ کوٹ کر بھر چکی ہے. باپ کا جنازہ پڑا ہو, انتقال ہوا ہو باپ کا یا والدہ کا, اور اگر میراث تقسیم کرنے بیٹھیں گے, اگر باپ کی جائیداد کو تقسیم کر دفنانے کے بعد فوراً تقسیم کرنے بیٹھ گئے میراث, تو جتنے لوگ تقسیم کرنے بیٹھے ہیں سب پر کفر کا فتویٰ لگے گا ہمارے معاشرے میں. یعنی جو بھی منہ میں آئے گا سب کہنا جائز ہوگا کہ بڑے بے شرم ہیں, بڑے بے حیا ہیں, ابھی باپ کو دفنا کر ابھی مٹی بھی جھاڑی نہیں, اور کیا کہتے ہیں مال جھاڑنے بیٹھ گئے, مال ہڑپ کرنے بیٹھ گئے. کیسے بحیث ہیں, کیسے نالائق ہیں. یعنی جتنے بھی القاب دینا ہو برائی کے سب دے دیں گے ہمارے معاشرے میں. حالانکہ اسلامی طریقہ وہی ہے. اور جب دین ہوتا ہے نا میرے بھائیوں, جب دین ہوتا ہے, دینداری سے, نماز روزہ یہ دینداری نہیں ہے, دھوکے میں پڑے ہیں ہم لوگ. نماز روزہ صرف یہ صرف دینداری نہیں ہے, یہ بھی دینداری ہے, لیکن صرف یہ دینداری نہیں ہے. آج ہم لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. جب دینداری ہوتی تھی, ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو, جب دینداری واقعی ہوتی تھی, شوہر کا انتقال ہوا, بچوں کے ابا کا انتقال ہوا, بچے چھوٹے تھے کچھ بڑے تھے, والدہ آٹا گوندھ رہی تھی کھانا پکانے کے لیے, اور اچانک شوہر کا اور بچوں کے والد کا انتقال ہو گیا. فوراً بچوں کو بلایا, سب کو جمع کیا اور کہا بیٹو اب تک تو یہ آٹا تمہارے والد کا تھا,
اب تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اگر تم کہو تو اب یہ مال تمہارا ہو گیا ہے، اگر تم کہو تو میں آٹا گوندوں اور روٹی پکاؤں، ورنہ مجھے یہ جائز نہیں کہ میں آٹا گوندھ کر روٹی پکاؤں۔ یہ ہے دینداری، کیونکہ باپ کی آنکھ بند ہوتے ہی جتنے وارث ہیں سب کا حق لگ گیا، تو اس لیے والدہ نے آٹا گوندنا چھوڑ دیا اور سب کو بلایا جتنے حقدار تھے مال کے، کہا کہ اب یہ سب تمہارا ہو گیا، تم لوگ اجازت دو گے اپنی ماں کو تو میں آٹا گوندھ کر روٹی پکاؤں گی، ورنہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ دینداری ہے۔ خیر، تو اب سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم نے کوئی دوسرا نکاح کیا کہ نہیں کیا؟ ہمارے یہاں تو بولے ابھی تو غم ہلکا نہیں ہوا بیوی کا، یا اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو بولے بولنا نہیں نکاح کا ہوں ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی، اور پھر لڑکی بھی وہ غم میں بولتی نہیں، سنیاسی بن جاتے ہندوؤں میں سنیاسی، لیکن ہمارے یہاں بھی ہیں جو بیوائیں شادی نہیں کرتی ہیں، ان کی شادی نہیں کی جاتی اور اصرار کرنے پر خواہ مخواہ منع کرتی ہیں، وہ گویا سنیاسنی تو ہو گیا۔ یہ اسلامی زندگی نہیں ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، گزشتہ ہفتے میں نے اس آیت کو پڑھا تھا اور اس کے بارے میں کچھ بات بیان کی تھی کہ اپنے تم میں جتنے بھی بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دو۔ بے نکاح میں کنوارے بھی آ گئے اور جن کا نکاح پہلے ہوا تھا وہ بھی آ گئے۔ سارے فتنے یہی سے وجود میں آتے ہیں۔ سارے فتنے جو بے نکاح ہوتے ہیں نا، چاہے وہ پہلے شادی شدہ تھے، طلاق ہو گئی تھی یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یا کنوارے ہیں نکاح ہی نہیں ہوا ہے، بے نکاحوں کی وجہ سے ہی سارے فتنے آتے ہیں۔ اور یہ حکم اولیاء کو، ذمہ داروں کو، باپ کو، بڑوں کو دیا جا رہا ہے کہ تم ان کی شادی کراؤ۔ ہو سکتا ہے لڑکی راضی نہ ہو، شوہر کے غم میں انتقال ہوا ہے، لیکن تم سمجھاؤ اور نکاح کراؤ، ورنہ یہ معاشرے میں یہ فتنہ بنے گا۔ اس کی آڑ میں کیا کیا ہوتا ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سمجھ دے۔ بہرحال تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، فوراً پوچھا کہ بیوی کا انتقال تو ہو گیا لیکن دوسری عورت تلاش کی یا نہیں کی؟ کہا حضرت میں غریب آدمی ہوں، چند درم میرے پاس ہیں، مکان بھی ڈھنگ کا نہیں، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ بولے بیٹھو تمہارا انتظام ہوگا، ابھی بیٹھو تمہارا انتظام، میں تمہارا نکاح کروا دوں کہیں تو؟ کہا حضرت اس سے بہتر بات کیا ہوگی کہ آپ نکاح کرا دیں؟ بولے بیٹھو ابھی تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے۔ فوراً اسی وقت خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا میں اپنی بیٹی فلانا جو عالمہ ہے، حافظہ ہے اور کیا کہتے ہیں فقیہ ہیں، ان سے تمہارا نکاح کرتا ہوں اتنے درہم میں، تم نے قبول کیا؟ فوراً نکاح ہو گیا، فوراً نکاح ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے کہ حضرت نے جس کے رشتے بادشاہوں کے یہاں آتے تھے وہاں سے آتے تھے اور انہوں نے منع کر دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا، آج مجھ جیسے غریب اور فقیر آدمی سے حضرت نے نکاح کر دیا۔ خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں گھر آیا اور اس دن میں نے روزہ رکھا تھا، اس دن میں نے نفل روزہ رکھا تھا پہلے سے ہی۔ اب افطار کے وقت میرے پاس افطاری میں تھوڑے پیسے تھے تو میں روٹی اور زیتون کا تیل لے کر آیا، اور کچھ نہیں تھا میرے پاس۔ فوراً میں نے دروازہ بند کیا کہ چپ چاپ افطار کر لوں۔ افطار کر کے بس فارغ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اتنے میں کسی نے دروازہ مغرب کے بعد کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا سعید۔ جب یہ بات سعید نام کان میں پڑا تو میرا ذہن حضرت کی طرف نہیں گیا، کیونکہ حضرت کی لائف میرے سامنے تھی کہ مسجد گھر، اس کے علاوہ 40 سال سے کہیں آنا جانا نہیں تھا، تو یہ تصور میں نہیں تھا کہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ خود آئے ہوں گے۔ میں سوچتا رہا کون سعید۔ پھر میں نے سوچتے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت کھڑے ہوئے کہ حضرت آپ کہ مجھے بلوا لیتے، اور میں گھبرا گیا، حضرت کو دیکھ کر گھبرا گیا، شاید کہیں کسی بات سے ناراض تو نہیں ہو گئے کہ رشتہ کینسل کرنے آئے ہوں اور طلاق دلوانے آئے ہوں۔ میں ایک دم ڈر رہا ہوں کہ کبھی حضرت مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد اس کے علاوہ کہیں جاتے نہیں ہیں، آج میرے دروازے پر اچانک آئے ہیں تو لگتا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، کہیں انہیں اپنے نکاح پڑھانے پر کوئی افسوس تو نہیں ہو رہا اور نکاح کو ختم کروانے تو نہیں۔ میں گھبرا رہا ہوں، ڈر رہا ہوں۔ میں نے کہا حضرت کیا معاملہ ہے؟ آپ مجھے کہہ دیتے، میں خود
آ جاتا، حاضر ہو جاتا، کوئی کام تھا مجھے بلوا لیتے، میں آپ کا شاگرد ہوں، میں آپ کا خادم ہوں. فرمایا نہیں، جب میرا کام ہے تو مجھے آنا پڑے گا. کہا کہ میں نے سوچا کہ تم اکیلے ہو اور رات ہو گئی ہے اور تم اکیلے کیسے رہو گے، اس لیے تمہاری شریک حیات اور تمہاری بیوی کو ساتھ لایا ہوں. پیچھے لڑکی کھڑی ہوئی تھی، وہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی تھی. آگے کر دیا، لو تمہاری امانت تمہارے حوالے، یہ میری ذمہ داری تھی. انشاءاللہ بارات اور رخصتی کا جو بیان آئے گا، آئندہ ہفتے آتا ہے، اس کے بعد آتا ہے، جب آئے گا، جب بیان کیا جائے گا کہ رخصتی کرانا کس کی ذمہ داری ہے. چونچلے ہم لوگ پالتے ہیں، دنیا بھر کی خرافات ہم لوگ گھڑتے ہیں، رسم و رواج ہم لوگ پیدا کرتے ہیں، اور پھر الزام دیتے شریعت کو، ارے مر گئے شادی میں، ارے اتنا قرضہ ہو گیا، ارے یوں ہو گیا. ورنہ کرنے والے تو لاک ڈاؤن میں بھی انہوں نے نکاح کیا. بہت سے لوگ 20 لوگ لے کر گئے تھے، کسی کوئی 50 لوگوں کو صرف کھانا کھلایا. کیا ان کی شادی ٹوٹ گئی؟ ان کی شادیوں میں بے برکتی آ گئی، ان کو معاشرے سے باہر نکال دیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا؟ نہیں، اللہ نے ان کی زندگیوں میں بھی برکت دی ہے، ان کی شادی کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے. وہ ہمارے ہی معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ لوگ. انہوں نے نکاح کیا تھا، سادگی سے کیا تھا. یہ اور بات تھی کہ مجبور ہو کر سادگی سے کیا تھا، لیکن کیا نا. تو اگر ہم خوشی سے اگر شریعت کے مطابق کریں گے، کیا اللہ برکتیں نہیں دے گا؟ کیا اللہ رحمتیں نہیں دے گا؟ ارے لوگوں کو دیکھ کر اپنی آخرت اور دنیا کیوں برباد کر رہے ہیں ہم لوگ؟ انسانوں کو کوئی خوش نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنا آسان، مخلوق کو راضی کرنا مشکل ہے. اللہ کو راضی کرنا بہت آسان، اور پوری مخلوق کو، انسانوں کو راضی کرنا یہ بہت مشکل ہے. آج ہم مشکل کام کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کوئی بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، شادی میں ایسا انتظام کرو، ایسا کھلاؤ اور ایسا کرو کہ کوئی بھی ناراض نہ ہو. قیامت کی شام تک نہیں ہو سکتا یہ کہ شادی میں کوئی ناراض نہ ہو. آپ دل نکال کر رکھ دیں گے نا، دل وہ دھڑک رہا ہے، بالکل کہیں گے وہ دکھلاوے کے لیے دھڑک رہا ہے، دکھلانے کے لیے خالی دل نکال کے رکھا ہے. یعنی مطلب جس کو بولنا ہے اور نہیں ماننا ہے، عیب نکالنا ہے، وہ عیب نکال کر رہے گا. آپ چاہے کچھ بھی نکال کر رکھ دیں، اپنی جان نکال کر رکھ دیں، بولے وہ تو کوئی مقصد ہوگا جان دینے کا، لیکن نام میرا لے رہا ہے کہ میرے اوپر مرا ہے، کسی اور مقصد کے لیے جان دی ہے. بریانی شاندار تھی، بولے گرم گرم تھی. اب گرم نہیں تھی، ٹھنڈی تھی، بولے ٹھنڈی ٹھنڈی تھی. فٹافٹ بولے فٹافٹ ڈال رہے تھے، سن بھی نہیں رہے تھے. اور اگر نہیں آ رہے، بولے کھلانے والے نہیں تھے، بہت دیر میں آ رہی تھی. اور چھاچھ ہوتی تو اچھا تھا، چھاچھ تھی تو بولے پتلی تھی، اگر گالی تھی بولے بہت گالی تھی، گلے میں اٹک رہی تھی. بھائی جس کو عیب نکالنا ہے وہ نکالے گا. اللہ کو راضی کرنا آسان، مخلوق کو راضی کرنا مشکل. سب راضی ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بہت سے لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، وہ کیڑے نکالنے آتے ہیں، وہ عیب نکالنے آتے ہیں. لہذا اتنا آسانی کے ساتھ فوراً لڑکی کو اندر کیا کہ لو آپ کی امانت. میں چاہتا تھا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہے اور آپ تنہائی میں اکیلے میں رات نہ گزارے. یہ ایک دم فرماتے ہیں میں ایک دم گھبرا گیا، یہ کیا؟ کیونکہ میرے پاس مجھے معلوم تھا آج شب زفاف ہے، آج پہلی رات ہے شادی کی، اور روٹی اور زیتون کا تیل تھوڑا سا پڑا ہوا ہے. تو میں نے اس کو ہے نا وہ چراغ کے پیچھے چھپا دیا کہ وہ کہیں دیکھ نہ لے کہ یہی کھانا ہے. شرم کے بارے میں اس کو چھپا دیا، اور پھر کہا کہ کسی کو پتا نہیں، یہ نکاح تو حضرت نے اپنے وہاں پڑھایا تھا، اب یہاں محلے میں پتا نہیں ہے. فوراً میں گھر کی چھت پہ کھڑا ہوا اور زور زور سے جو ہے محلے والوں کو آواز دی، اعلان کیا کہ بھائیوں بہنوں، بھائیوں دوستوں بزرگوں سنو، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، میرا نکاح ہو گیا ہے. اب والدہ کو بھی پتا چلا، اور عورتیں آئیں اور لڑکی کے پاس پہنچی. میری والدہ بھی آ گئی اور کہا خبردار تجھے حرام ہے، مجھ سے بات کرنا حرام ہے اگر تو 3 دن سے پہلے اس کے قریب گیا تو. کیوں؟ والدہ نے اس کو اچھی طرح کیا کہتے ہیں تیاری کی، اس کو یعنی سنوارا، 2-3 دن اچھی طرح اس کو کھلایا پلایا. پھر جو ہے جب وہ لڑکی میرے پاس آئی تو اس سے زیادہ حافظہ، قرآن کی حافظہ، قرآن و سنت کی عالمہ اور شوہر کے حقوق کو جاننے والی میں نے نہیں دیکھا. بہت ہی خوبصورت لڑکی، اور عالمہ بھی ہے، حافظہ بھی ہے، فقیہہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، شوہر کے حق کو پہچاننے والی بھی ہے.
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور 1 مہینہ ہو گیا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، میرا جانا نہیں ہوا. 1 مہینے کے بعد میں حضرت کے گھر وہاں مجلس میں پہنچا، سبق چل رہا تھا، درس چل رہا تھا. حضرت نے کچھ نہیں کہا. جب سب چلے گئے تنہائی میں مجھے بلایا اور کہا کہ اپنے شریک حیات کو تم نے کیسا پایا؟ اگر کوئی کہا کہ دوست کے لیے بہترین محبت کرنے والا اور دشمنوں کو جس سے نفرت ہو ایسا پایا ہے. دشمنوں کو جس سے نفرت ہو. کوئی دشمن تو دیکھ کے جلیں گے نا. اگر دشمن کے پاس اچھی چیز ہو تو دشمن دیکھ کے جلے گا. یعنی بہت ہی خوبصورت اور خوبصورت بیوی اللہ نے مجھے عطا فرمائی. کہا اگر تیری فرما برداری نہ کرے تو لکڑی سے خبر لینا. کہا نہیں حضرت ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو بڑی نیک ہے. پھر اس کے بعد حضرت نے کچھ ہدیہ مجھے بعد میں بھجوایا. تو یہ ہے اللہ والوں کا نکاح کہ دینداری کی بنیاد پر. وہ چاہتے تو بادشاہ سے کے لڑکے سے شادی کر سکتے تھے. پورے شہر میں، پورے مدینہ منورہ کے اندر شادیانے بستے اور دعوتیں ہوتی اور شہرہ ہوتا اور نام ہوتا اور چرچا ہوتا، شاندار فنکشن اور تقریبیں ہوتی. لیکن نہیں کیا اللہ کے اس بندے نے. ایک شاگرد، بالکل غریب نادار شاگرد سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے پر رشتہ جو ہے پسند کرنے، دینداری کی بنیاد پر پسند کرنے کا رشتہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دین کو آگے رکھیں گے، دنیا پیچھے پیچھے آئے گی. یاد رکھیں، اگر دین کو بنیاد بنایا ہے اللہ دنیا قدموں میں ڈالیں گے. اللہ اسباب دوسرے ہمارے بنا دیں گے، کیونکہ اللہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرے بندے نے میرا خیال کیا، میرے دین کا خیال کیا اور دیندار اور با حیا لڑکی کو پسند کیا ہے. لہذا دنیا کا معاملہ میں خود کیا کہتے ہیں اس کا ذمہ دار بنوں گا، میں سارے مسئلے حل کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.